الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ها هنا الإيمان ها هنا الإيمان ها هنا ثلاثا. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، عزیزو بھائیو، اس وقت میں ہم لوگ جس مجلس میں جن عظیم مقاصد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ کو راضی کرنے والے ہم کیسے بن جائیں. ابھی ہمیں سوچنا یہ ہے میرا رب کن کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کن کن اعمال سے ناراض ہوتا ہے. جو خالق ہمیں پیدا کیا، اس خالق کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس پروردگار نے ہمیں صحت دی، طاقت دی، حوصلہ دیا، ہمت دیا، ہر طرح کے خیر اس رب ذوالجلال نے وجود میں لانے کے لیے موقع عنایت فرمایا، اور ہم لوگ تمام خیر کے انجام دینے والے بنے اور تمام شر سے بچنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان بنانے کے بجائے کامل انسان بنایا. انسان بنانے کے بجائے کامل انسان. ورنہ آپ دیکھتے ہیں انسانوں میں بھی مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، اور وہ انسان اپنی زندگی میں اپنی کمی پر بڑے ہی شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ نے اس شرمندگی سے ہمیں بچایا. یہ جو اللہ کے طرف سے نعمت ہے، اس نعمت عظمیٰ کی ہم لوگ شکر گزاری کرتی رہنی چاہیے. اسی لیے فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو. آنکھ کی نعمت ہے، آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آنکھ کو صحیح استعمال کرنا یہ آنکھ کا شکر ہے. اللہ نے پیر عطا کیے، پیر کا شکر کیا ہے؟ پیر کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا یہ پیر کی شکر گزاری ہے. اللہ نے سمجھ عطا کیا، فہم عطا کیا، سوجھ بوجھ عطا کیا، اس کو صحیح استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. لیکن اس وقت ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں ہر جوان اپنی جوانی پر ناز کرتا ہے، ہر جوان اپنی جوانی پر ناز کرتا ہے. ابھی صبح ہم ایک محلے میں تھے، اس محلے میں ایک عجیب و غریب کارگزاری سنائی گئی. وہ کارگزاری سن کر ایسی حیرت ہوئی
اور ایسا خوف اور ایسا خوف پیدا ہوا جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک نوجوان جو ایک عرصے قبل جس کو دیکھنے کے لیے اطراف و اکناف کے نوجوان لڑکیاں لڑکے سب کے سب جمع ہو جاتے تھے، اور اس کا حسن کا چرچا تھا، اور اس کی خوشبو کا چرچا، اور اس کی مالداری کا چرچا، اور اس کے سٹائل کا چرچا، لیکن پتہ نہیں اللہ کو اس کے کس عمل کی وجہ سے ناراضگی ہوئی، اور اللہ نے جس وقت عبرت ناک سزا دینے کا فیصلہ کیا، اس بندے کا صرف دماغ کا ایک سکرو اللہ نے ڈھیلا کر دیا۔ کھانا اور پاخانے کے درمیان تمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح 7-8 سال گھومتا رہا، پھرتا رہا، چلتا رہا، نتیجتاً کیا ہوا؟ آخر میں 6-7 مہینہ وہ ایک حجرے میں بند ہو گیا۔ وہ اٹھنے سے قاصر رہا، چلنے سے قاصر رہا، تمام رشتہ دار اسے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ پھر میرے عزیز خواتین، سوچنے کی بات یہ ہے، بدن میں کیڑے پڑ کر وہ بیچارہ 3-4 مہینے تک تڑپتا رہا، کوئی قریب نہیں گئے۔ اطراف میں کچھ ہمدرد لوگ اس کے لیے روٹی چائے وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن جب مر گیا تقریباً کئی گھنٹے اس کی موت کی خبر سننے کے بعد اس کے گھر تک پہنچنے کو کوئی تیار نہیں۔ وہی محلے میں جن لوگوں کو یہ لوگ حقیر سمجھتے تھے، جن کو دھتکارا کرتے تھے، جن کو دھکا دیا کرتے تھے، جن کو وہ لوگ ہٹایا کرتے تھے، ان لوگوں کے خاندان میں سے کچھ افراد گئے اور اس کو غسل کا انتظام کیا، اور اس کا تعفن اتنا پھیل چکا تھا، پلاسٹک کور میں اسے مکمل طور پر لپٹ کر، اس پر عطر کی شیشیاں انڈل کر، اس کے تمام عیوب پر پردہ ڈال کر، اس کی جنازے کی شکل دے کر لے آئے، زیارت کرائے، نماز جنازہ پڑھوایا، دفن کروایا۔ بتانے کا منشا یہ ہے کہ وہی مکان پر سے ہم گزرتے اس مکان کی کارگزاری سنائی گئی۔ یہ ایک زمانے میں جو عروج پر تھے، آج انتہائی زوال پر جا کر ان کا خاندان کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اس وقت ایک اعتبار سے گھمنڈ، ایک اعتبار سے تکبر، ایک اعتبار سے غرور، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنے دوستی پر، اپنی رشتہ داری پر، اپنے مالداری پر، اور اپنے حسب و نسب پر، اور اپنے باپ کی کمائی پر اکثر لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا کبر ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جن لوگوں کے پاس ایسا مزاج ہو، ان لوگوں کے پاس ماننے کی صفت نہیں ہوتی، سننے کی صفت نہیں ہوتی، وہ اپنے غرور میں ایسا مصروف رہتے ہیں، ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے حامان و شداد کو اپنی مغرورآرگی ایسی تھی کہ ان کو نصیحت کرنے والے بڑے برے لگتے تھے، اور نصیحت کرنے والے ان کو بہت ہی زیادہ ایسے دشمن لگتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کو دور کرتے تھے، دور رکھتے تھے۔ لیکن آخر نتیجہ کیا ہوا؟ ارے بھئی اللہ جب جوتے پڑھانے پر نمبر لاتا ہے تو جوتے نمرود کے پڑے۔ شداد بڑی ذلت کی موت مرا، نمرود کا انجام بھی وہی ہوا۔ اور پھر قارون کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں، یتجلجل الی یوم القیامہ، جس مال پر غرور تھا اللہ نے مال کے ساتھ ہی اسے قیامت تک دھسا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی حسن پر غرور نہ کرنا، حسب و نسب پر غرور نہ کرنا، جاہ و جلال پر غرور نہ کرنا۔ غرور نہیں، سرور، غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے، سرور کی اجازت۔ سرور کہتے ہیں خوش ہونا، خوش ہو کر کیا کرنا؟ شکریہ ادا کرنا۔ ورنہ جس حسب پر غرور ہے اللہ حسب کو ختم کر دے گا، نسب پر غرور ہے اللہ نسب کو ختم کر دے گا، مال پر غرور ہے مال ختم ہو جائے گا، حسن پر غرور ہے حسن ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام انجام تک پہنچنے سے پہلے ہم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس چیز کو سبب بنا کر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ اسی چیز کو سبب بنا کر تمہیں ذلت کے گڑھے تک پہنچا دے گا، ذلت کے انتہا تک پہنچا دے گا۔ اس لیے محترم خواتین،
اللہ نے الحمدللہ ہمارے گھر کو، ہمارے گھروں کو ایک عزت سے، ایک دولت سے، ایک نسبت سے اللہ نے نوازا ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس پر شکر کریں، اس پر ہم غرور نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس حسب کو، نسب کو ترقی دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے بادشاہ ہیں۔ بھئی آپ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، مسجد کے امام بھی تھے، ممبر کے خطیب بھی تھے، صفہ کے مدرس بھی تھے، محتمم بھی تھے، اور اس مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، اور تمام سلطنت اسلامیہ کے آپ بادشاہ بھی تھے۔ شہزادی آتی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، دور سے سرکار کی نظر پڑی، میری بیٹی لخت جگر نور نظر آئی ہوئی ہے، اور وہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے۔ سرکار کسی کام میں مصروف تھے، بات چیت کر رہے تھے، آپ نے دیکھنے کے باوجود نظر آپ نے جھکا لیا، دیگر کام میں مصروف ہو گئے، بیٹی کھڑی رہی، پھر اس کے بعد گھر آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ جب شام میں فارغ ہوئے، آپ براہ راست گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسا آنا ہوا؟ آج بہت زمانے کے بعد دربار میں تم حاضر ہوئی تھی، کیا بات ہے؟ اور کوئی بات چیت کیے بغیر تم واپس آ گئی؟ تو بتایا، ابو جان میں اکیلی گھر میں رہتی ہوں، چکی پیستی ہوں، کپڑا دھوتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، میں اس لیے آئی، سنا کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ابو جان کے پاس ایک باندی لے آؤ تاکہ تمہارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے والی بنے گی۔ تو حضرت کے پاس اسی لیے حاضر ہوئی تھی۔ تو ابو جان کیا کہنے لگے؟ فرمایا، بیٹی فاطمہ حالانکہ شہزادی ہیں، شہزادیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا سمجھایا؟ آپ نے یہ سمجھایا، بیٹی فاطمہ بات یہ ہے کہ تم روزانہ جب شام کو آرام کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کرو، اور پھر آپ کو اس کے ذریعے سے کافی سکون ملے گا، کافی افاقہ ملے گا، اور تمام تھکان جو بھی پورا دن آپ نے محسوس کیا، سب تھکان دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی بھر اس عمل کو معمول کر لیا۔ حضور نے آرائش کو اسباب کی طرف آپ نے متوجہ نہیں کرایا۔ آرائش والی زندگی آپ نے نہیں دی، اسباب والی زندگی نہیں دی۔ آپ نے زندگی دی تو کیسی زندگی دی؟ ایسی زندگی آپ نے عطا فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کی تعلیم ہو جائے، اعمال سے اپنی زندگی کے اندر راحت حاصل کیا جا سکتا ہے، سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، زندگی کی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، زندگی کے اندر تمام تھکان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نسخہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حسب و نسب کو تب جا کر آج تک سید اگر باقی ہیں، فاطمہ زہرا کی قربانیوں کی بدولت آج تک حضرت سید اگر باقی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سادگی کے بدولت حسن اور حسین کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عیاشی والی زندگی نہیں سکھائی، بلکہ یہ ایک کنگن جو چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اسے حسن حسین جب کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاندی کے کنگنوں کو لے کر آپ نے وہ اونٹ کی ہڈیوں سے بنائے ہوئے کھلونا آپ نے حوالہ کیا، کہا یہ آ کر سید خاندان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اصلی سید کبھی عیاش نہیں ہوا کرتا، اصلی سید کبھی
اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اصلی سید سادہ سیدھا ہوتا ہے، اصلی سید کم پر اکتفا کرنے والا ہوتا ہے، اصلی سید دنیا کا لالچ والا نہیں ہوتا، اصلی سید وہ عیاش فحاش نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا ایک اس وقت ہم لوگ اپنے خاندانوں کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارا خاندان علاقے کے اعتبار سے مشہور ہے، اگر وہ شہرت کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، وہ گناہ جس کے ذریعے سے یہ تمام جاہ و جلال ختم ہو جاتے ہیں، ان تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب چھوڑنے کے لیے کیا کرنا؟ فرمایا سب سے پہلی چیز تمام خواتین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ہمارے کالج کی بچیوں سے، کہ سب سے پہلی سادی زندگی اختیار کرو، سادی زندگی اختیار کرو، عیاشی والی نہیں، عیاشی والی زندگی نہیں، سادی زندگی۔ جتنی سادی زندگی اختیار کرو گی اتنے تم عافیت میں رہو گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم لڑکیاں نہیں ہو کل کی بیویاں ہو، تم لڑکیاں نہیں ہو کل کی مائیں ہو، تم لڑکیاں نہیں ہو کل کی تم خاندان کی عزت ہو، تم لڑکیاں نہیں ہو کل تم دونوں خاندانوں کے جوڑنے کے لیے نسبت ہو، تم لڑکیاں نہیں ہو پورا دار و مدار پورے خاندان کی عزت اور احترام کا وہ تمہارے سر پر ڈالا جائے گا۔ آگے چل کر تم کسی خاندان کی بہو بننے والی ہو۔ تم اپنے دامن کو داغدار بننے سے بچانا، دامن کو داغدار بننے سے بچانا۔ کیا مطلب؟ عام طور پر شان کیا ہے لڑکی کی؟ فرمایا جب جس کسی کا دامن پاک ہوتا ہے شان کے ساتھ وہ کہتا ہے میری بیٹی ہر اعتبار سے پاک، میری بیٹی ہر اعتبار سے صاف، میری بیٹی ہر اعتبار سے پاک و پوتر ہے۔ اس کی شہادت باپ دے گا، بھائی دے گا، خاندان کے افراد دیں گے۔ یہ اس وقت دیں گے جب ہم لوگ کالج کی لائف کو بھی تباہ ہونے سے بچائے رکھیں۔ کیا کالج کی لائف میں تہجد گزار بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا کالج کی لائف میں اللہ کی دیدار کرنے والی خوش نصیب بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا کالج کی لائف پہ سرکار کے زیارت کرنے والی خاتون نہیں ہیں؟ کتنے خواتین آپ کو چاہیے جو کالج میں رہتے ہوئے حضور کی زیارت ان کو اللہ نے نصیب فرمایا، کالج میں رہتے ہوئے حافظہ بن گئی، کالج میں رہتے ہوئے قانتہ بن گئی، کالج میں رہتے ہوئے حاجیہ بن گئی، کالج میں رہتے ہوئے مستجاب الدعوات بن گئی۔ وہ ایسی بیٹیاں انگلی سے گنی جا سکتی ہیں۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، ارے بھائی اندھے کا اپنے نظروں کی حفاظت کرنا کون سا کمال ہے؟ دیکھنے والے کا نظروں کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ اگر جذبات والے کا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا کمال ہے، اگر سوچ رکھنے والے کا اپنے سوچ کو محفوظ کرنا کمال ہے۔ کمال تو اس وقت ہے جب کہ تم ایسی جگہ پر رہو جہاں پر گناہ کا مکمل وہاں حال احوال مہیا ہیں، گناہ کی شکلیں مہیا ہیں، پھر بھی گناہوں سے تم بچو، یہ کمال ہے۔ جہاں گناہ کی شکلیں ہی نہیں، جہاں گناہ کی کوئی صورت ہی نہیں، جہاں گناہ کے کوئی اسباب ہی نہیں، وہاں رہ کر کوئی کہتا ہے میں گناہ سے بڑا محفوظ رہا، ارے بھئی تیرا مسجد میں ذکر کرنا کمال نہیں ہے، بازار میں ذکر کرنا کمال ہے، مسجد میں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، بازار میں نماز پڑھنا کمال ہے۔ تیرا کعبے میں جا کر اللہ کا خوف و خشیت کے ساتھ وہاں رہنا کمال نہیں ہے۔ تو جنگل میں اللہ کا خوف کرے، سفر میں اللہ کا خوف کرے، یہ اس وقت کا کمال کہا جائے گا۔ اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کالج کی زندگی میں رہ کر، اسکول کی زندگی میں رہ کر، کوئی ایجوکیشن میں رہ کر آپ اپنے آپ کو حیا والی بنا کر، پردے والی بنا کر، فاطمہ کی بیٹی بنا کر، عائشہ کی بیٹی بنا کر، خدیجہ کی بیٹی بنا کر، ام سلمہ کی بیٹی بنا کر، زینب کی بیٹی بنا کر، رقیہ کی بہن بن کر، رقیہ کی ام کلثوم کی بہن بن کر، فاطمہ زہرا کی بہن بن کر اگر تم نے اپنی زندگی کے تمام طرح کے جذبات پر کنٹرول پایا ہو، کل کا دین اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں جب تمہاری حاضری ہوگی، تمہارا حیا کا چرچا ہوگا،
تمہارے پردے کا چرچا ہوگا، تمہارے تقوی کا چرچا ہوگا، اور یہی چرچا قبر میں جانے کے بعد بھی منکر نکیر کے سامنے ہوگا۔ ارے اللہ کی وہ بندی تیرے پاس آ رہی ہے جس نے جوانی میں اپنے جوانی تمام دیوانیوں کو کنٹرول کیا، جذبات کو کنٹرول کیا، شہوات کو کنٹرول کیا، سوچ کو کنٹرول کیا، تب جا کر ہمارا کمال ہے۔ میں اس لیے تمام خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری بیٹیاں پاک رہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ارے بھئی تم نیک ہو، جیسے خواتین ماشاءاللہ اپنی عادت میں یہ بھی عادت رکھتی ہیں کہ اپنے آپ کو بہت پاک ظاہر کریں گی، بہت پاک۔ کوئی بھی خاتون یہ نہیں کہے گی میں غلط ہوں، وہ جو کر رہی ہیں، جیسا کر رہی ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جو حرکت کر رہی ہیں، یوں کہے گی میں بہت پاک، میں بہت پاک، میں بہت پاک۔ میں کون ہوں؟ میں اگر کہہ دیا جائے فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی سمجھتی اپنے آپ کو ہے، یعنی اللہ جانتا ہے۔ ذرا 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، قبلہ رخ ہو کر ذرا سر جھکا کے بیٹھو، پتہ چلے گا تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہارے اندر ظلمت کتنی ہے، نورانیت کتنی ہے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنے سے اللہ ایک ایسا نور عطا کرتا ہے، وہ نور جو ہی ہر ایک بندہ اور بندی کے پاس آئے گا تمام طرح کی گندگیوں کو دکھا دے گا۔ تیری زبان میں کتنی گندگی ہے، تیری نظروں میں کتنی گندگی ہے، تیرے دل میں کتنی گندگی ہے، تیرے دماغ میں کتنی گندگی ہے، تیرے سوچ میں کتنی گندگی ہے، تیرے حیا میں فرق لانے والی گندگی کیا کیا ہے، تو کتنی گندی ہے، یہ وہ نور بتائے گا جو نور کلمہ طیبہ کی برکت سے بندے اور بندی کو حاصل ہوتا ہے۔ تب تک کیا سمجھیں گے میں دودھ سے دھلی ہوئی، کیا بھی غلطی نہیں، بہت پاک، بہت معصوم۔ میرے محترم خواتین، اسی مصلے پر جہاں پر آپ نے ذکر کیا، ایک چٹھی اٹھاؤ اور اٹھا کر سچ سچ لکھو، کیا تم پاک ہو؟ کیا تم پاک ہو؟ اللہ کے سامنے وعدہ کر رہے ہو، کیا تم پاک ہو؟ کیا تم سچی ہو؟ کیا تمہارا دامن پاک ہے؟ کیا تمہاری نظر پاک ہے؟ کیا تمہارے سوچ پاک ہیں؟ کیا تمہارے جذبات پاک ہیں؟ ذرا بیٹھ کر جب سوچو گے، من آنم کے من دانم، اللہ نے آج تم پر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ پردہ اللہ فاش کر دے گا موت سے پہلے۔ مرنے سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، جو ہو گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ زندگی میں تم نے خطائیں کی ہیں، اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے تم پر پردہ ڈالا، آج تمہارے بازو تمہاری سہیلی بیٹھی ہوئی ہے، آج تمہارے بازو تمہاری ماں بیٹھی ہوئی ہے، آج تمہارے بازو تمہاری نانی بیٹھی ہوئی ہے، آج تمہارے بازو تمہارے خالہ بیٹھی ہوئی ہے، آج تمہارے بازو تمہارے پھوپھو بیٹھی ہوئی ہے، آج تمہارے بازو تمہاری بھابھی بیٹھی ہوئی ہے۔ کل اگر وہ راز فاش ہو جائے گا، تم وغلدان بن جاؤ گے، تھوکیں گے لوگ اور تھوک کر کہیں گے بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت، یہ حرکت کرتی ہوئی ہمارے سامنے بہت پاک بن کر دکھاتی تھی۔ اس ذلت سے پہلے توبہ کر لو۔ تمہارا باپ کا سر کسی کے سر کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لو، تمہارا بھائی کا سر ذلیل ہونے سے بچا لو، تمہارے ماں کے سر ذلیل ہونے سے بچا لو۔ میں جانتا ہوں بنگلور جیسے شہر میں رہتے ہوئے، ارے بھائی میں خود رہتا ہوں دارالقضا میں، روزانہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ لوگ کیا جانو کتنے ایسے ماں باپ خودکشی کر لیے بیٹی کی غلط رویہ سے، بیٹی کے غلط فیصلوں سے۔
میرے آنکھوں کے سامنے وہ 2 جنازے لٹکتے ہوئے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ جس وقت دلی سے سفر کر کے بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی اس جگہ پر نہیں ہے جس جگہ پر ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ بعد میں پتا چلا بیٹی کی شادی ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا بیٹی کے سلسلے میں تو وہ یہ سوچ رہے تھے وہ کہیں کام کرتی ہے، بعد میں پتا چلا وہ بیٹی کسی غیر کے ساتھ وہ رہتی ہے، ماں بن چکی ہے، ولادت قریب ہے، ماں باپ 2 سال سے نہیں آئے، اچانک آگے پتا چلا۔ کہا بیٹی کم از کم اتنا کر، اس بندے کو تو مسلمان تو بنا لے تاکہ یہ اللہ کا بندہ اور تو اللہ کی بندی، دونوں کا رشتہ حلال ہو جائے۔ وہ بیٹی نہیں مانا۔ اسی 2-3 دن کے بعد کہا ہوٹل میں آ کر فلاں وقت ملنا، ہم واپس جانے والے ہیں۔ وہ آئی تو دونوں کے دونوں کو لاش دیکھی۔ یہی دیا تم لوگوں نے صلہ تمہارے پالنے کا۔ بیٹی کے ساتھ باپ کی کیا محبت اور کیا لگاؤ ہوتی ہے، بچپن کی تصویریں اٹھا کر دیکھو، تصویریں بتاتی ہیں اپنی شہزادی کی طرح باپ نے بیٹی کو کیسے پالا۔ تب بیٹے کے تمام حقوق کو دبا کر بیٹی کے حقوق کو باپ پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے پاس 17 سال کی مہمان ہے، 18 سال کی مہمان ہے، 19 سال کی مہمان ہے۔ جب اس کی عمر ہو جائے گی شادی کی، پھر اس کو بیاہ کرنے کے بعد جدا کرنا ہوگا۔ اس کو جدا کروں گا تو اس وقت لخت جگر نور نظر کو جدا کرتے وقت باپ کے سینے پر کیا گزرتا ہے؟ ماں تو رو کر اپنے دکھ کو درد کو کم کر لیتی ہے، باپ رو بھی نہیں سکتا اور باپ بتا بھی نہیں سکتا۔ اپنے ہی دل میں وہ تمام غم و علم کو دفن کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے شکل میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے اور تنہائی میں جا کر روتا ہے بیٹی کی رخصت کے بعد۔ یہ حالت باپوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تم ان تمام منظر کو جاننے کے باوجود یہ جھوٹے وعدوں پر تم نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ کیا تمہارے سامنے وہ منظر نہیں ہے؟ جھوٹے وعدہ کر کے پورے ہندوستان میں 1000 سے زیادہ اموات آپ کو ان لڑکیوں کے ہم بتا سکتے ہیں جن لڑکیوں کو جھوٹا وعدہ کر کے لوگوں نے شادی کروایا اور اجتماعی طور پر استعمال کیا، اور درندوں کی طرح استعمال کرنے کے بعد ان کو کاٹ کر، ان کو جلا کر، ان کو پھینک دیا گیا جنگلوں میں۔ اٹھا کر ذرا نیٹ میں تو تم بہت گھومتی رہتی ہو، ذرا وہ بھی تو تلاش کرو۔ اور مزید اپنے نام کا اضافہ کرنے کی حرکتیں مت کیا کرو، مزید اپنے نام کو اس فہرست میں شامل کرنے کی حرکت مت کیا کرو، مزید اپنے نام کو اس فہرست میں شمار کرنے کے حرکات مت کیا کرو، مزید اپنے خاندان کو ذلیل کرنے کی حرکت مت کیا کرو۔ ان تمام چیزوں سے بچنا فرض ہے۔ اس کے لیے میں ادب کے ساتھ ماؤں سے کہتا ہوں کہ تم معائنہ کرو، معائنہ کرو، معائنہ کرو۔ عام طور پر ہم لوگوں کی نگرانی بڑی کمزور ہے، بچی کہاں گئی، کب گئی، کون، اور آج کل تو ہماری مائیں ان کو بھی پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام۔ کوئی آیا لڑکا، پھپھو جی لے جاؤ لے جاؤ، اب وہ جا بیٹی، بھیا، وہ بھیا کیسا بھیا بھائی؟ گاؤں گلی کے پورے بھیا کیا؟ کون حلال کون حرام، کون محرم کون نامحرم؟ ارے اس کی فہرست تو کم از کم رکھو۔ محرم کون، نامحرم کون، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جہالت کی انتہا یہاں تک ہو گئی۔ ہمارے دارالقضا میں ایک فیصلہ آیا، بڑی بہن نے کہا اپنے بیٹی سے، بہن نے کہا اپنی بیٹی سے، کیا اگر تو ماموں سے شادی نہیں کرے گی گھر سے بھگا دوں گی۔ کرناٹک کی بات، بಳ್ಳاری ڈسٹرکٹ کی بتا رہا ہوں میں۔ ماموں اور بھانجی کی شادی ہو کر 4 بچے مجھے ملے بنگلور میں مستورات کی جماعت میں۔ پوچھا کیا ہوا بھائی؟
کہا میرے ساتھ، میں نے حلال و حرام کے سلسلے میں گفتگو کیا تو پتہ چلا جو بیوی بن کر آئی ہوئی ہیں وہ کوئی اور نہیں، خود کی بھانجی ہے، خود کی بھانجی ہے۔ غیروں کا رسم و رواج ہمارے اندر اتنا عام ہے، یہ تو رہی بات ہمارے خاندان کی، اور باہر جو بھی آ رہا ہے وہ سب بھیا۔ آرام سے بیٹھو، مضبوطی سے پکڑ لے کو بیٹھو۔ ٹو ویلر میں کیا درمیان میں 10 انچ کا گیپ رہتا ہے کیا؟ اور آج کل تو ون سائڈ بیٹھنے کی تو عادت تو ہے نہیں، 2 سائڈ بیٹھتی ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں پرائے ہوں، سب کے پاس 2 سائڈ بیٹھتی ہیں، اور 2 سائڈ بیٹھنے کے بعد کھاندے پر اور پھر کھاندے سے کمر پر ہاتھ اترتا ہوا آ جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ؟ یہ کیا؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ ہاتھ جو نامحرم پر لگ جائے وہ ہاتھ پر جہنم کی آگ سے داغ دیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ اور ہمارے یہاں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے ہماری ماؤں سے میں کہتا ہوں، ماں بننا کمال نہیں، خدیجہ کی طرح ماں بننا کمال ہے۔ باپ بننا کمال نہیں، سرکار کی طرح باپ بننا کمال ہے۔ ماں بننا کمال نہیں، فاطمۃ الزہرا کی طرح ماں بننا کمال ہے، باپ بننا کوئی کمال نہیں۔ علی مرتضیٰ کی طرح باپ بننا کمال ہے۔ ماں بنو تو مثالی ماں بنو، باپ بنو تو مثالی باپ بنو، تب جا کر تمہاری اولاد مثالی اولاد، مثالی بیٹا، مثالی بیٹی بنیں گے۔ ہم ماں تو بنے لیکن مثالی نہیں، چھوڑ دیے۔ اور اس وقت دیندار لڑکیوں کا اتنا ڈیمانڈ ہے، اتنا ڈیمانڈ ہے، لوگ پوچھتے ہیں حضرت کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی نکو حضرت کی بھئی کیا قصہ؟ ان کے سٹوریاں سن کو سند ہو گئے۔ میرے محترم خواتین، آپ لوگ ابھی بچیاں ہو اور ہماری بیٹیوں کی عمر کے ہو۔ میری بیٹی کی عمر بھی 19 سال ہے، میری بیٹیوں کی عمر کے ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کی طرح، میں آپ سے کہتا ہوں ذرا تمہاری زندگی میں کی ہوئی غلطی کا نتیجہ کیا ہوگا تم نہیں جانتی۔ 12 سال کے بعد جس وقت لائبریری میں کتابیں اٹھا کر صفائی کی جا رہی تھی تو ایک ہماری بہن کے، یعنی اس کی بیوی جو صفائی کر رہا تھا، اس کی بیوی کی ڈائری سے ایک چٹھی ملی۔ وہ چٹھی کتنے سال پرانی؟ عربی شادی ہو کر 12 سال بولے تو کم از کم 16 سال پرانی چٹھی۔ وہ چٹھی میں صرف I love you لکھا ہوا تھا، بس۔ وہ چٹھی میں کسے لکھا ہوا تھا، کب لکھا ہوا تھا، کس کو لکھا ہوا، کچھ نہیں ہے، I love you۔ لیکن چٹھی کتنے سال پرانی؟ اتنی سی چٹھی کی وجہ سے 5 بچوں کی ماں کو طلاق دے دیا، طلاق دے دیا۔ یہ چٹھی کس کی بتا، کب کی بتا، کون لکھا بتا، یا تو لکھی تو کس کو لکھی بتا۔ اگر نہیں کوئی چٹھی آئی ہے کہاں سے آئی، گئی ہے کہاں سے گئی، صرف اس چٹھی کا ایسا معاملہ پیش آیا، جبکہ دونوں کا محبت، جوڑا، تعلق ایسی مثالی، خاندان میں ان دونوں کے بارے میں چرچا ہوتا تھا، میاں ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، بچے ہو تو ایسے، گھر ہو تو ایسا، ہر طرح کی سہولت سے مسجع مکان، ہر طرح کے سہولت سے مزین مکان، مرتب مکان۔ وہ یہ چٹھی کی وجہ سے گھرانہ ٹوٹ گیا۔ اور ہم لوگ بھی بڑے غافل ہیں،
یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی۔ یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا۔ علماء کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نسلوں کو بگاڑنا چاہتے ہو، صرف اپنے نسلوں کو کوئی ایجوکیشن میں ڈال دو، تمہارے نسلوں میں انبیاء پیدا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی شریف لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ شریف لوگ، یہ علامہ اقبال کا تجزیہ ہے، علامہ اقبال کا تجزیہ ہے۔ یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی۔ کیا مطلب تھا علامہ اقبال کا؟ اگر فرعون کو پتہ چلتا، کالج اگر کھول دو کہ بنی اسرائیل کے تمام نوجوان لڑکوں کو، تمام نوجوان لڑکیوں کو کالج میں اگر جما دو، تو پھر ان کے نسل میں کوئی بھی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کالج کا نعرہ ہے انجوائے یور فریڈم۔ کالج کا نعرہ کیا ہے؟ انجوائے یور فریڈم، آزاد رہو۔ ماسٹر کہتے ہوئے بولیا تو پنڈولے کو مارتی، ٹیچر کہتے ہوئے بولے تو بینگن کو مارتی، مار ڈال کو خاموش بیٹھ جاتی، کیا بھی معلوم ہے، نہیں تو انہیں آنے سے پہلے کارٹون بناتی۔ تمہارے کیا کیا حرکت ہم نہ نہیں معلوم، بڑے کیا بھی معلوم نہیں سکا، صوفی کی سکا بیٹھی ہیں نا، کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں معلوم نہیں معلوم کالج میں، سیٹاں پھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں ہمیشہ طلبہ عزیز سے کہا کرتا ہوں، دیکھو کالج میں استاذ کا ادب نہیں ہوتا، مدرسے میں استاد کا ادب ہوتا ہے۔ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں علم نبوت ہے، اور جہاں ادب نہیں ہے وہاں آ کر عصری علوم ہیں۔ عصری علوم بے ادبیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن دینی علوم ادب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ بن جائیں گے جو بھی بننا ہے، ڈگری ہولڈرز، لیکن انہوں نے بعض مرتبہ عربک کالج میں نیا بچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ارے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دنگا فساد کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسے ذلیل کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ اسے کیا کہتے؟ ریگنگ۔ لڑکیاں بھی کرتی ہیں اپنے اعتبار سے، لڑکے بھی کرتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ کچھ ہیں، میں سب کو نہیں بولتا، کچھ ہیں شریف۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ شریف۔ شریف کیوں ہیں؟ ان کے ماں باپ شریف تو انہوں بھی شریف ہیں۔ ان کے ماں باپ چھتری تو انہوں بھی چھتری۔ باپ خوش ہو جاتا ہے بچے کی حرکت پر، ماں خوش ہو جاتی ہے بچی کی حرکت پر، اور بے شرم بے حیائی کا زمانہ ایسا، کیا تو اتنی بڑی ہو کو تجھے کون بھی بوائے فرینڈ نہیں؟ کیا تو اتنا بڑا ہو کو تجھے کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں؟ کیا یہ کارگزاری پوچھنے والے بے شرم ماں باپ بھی ہیں دنیا میں۔ یو ہیو اینی گرل فرینڈس؟ یو ہیو اینی بوائے فرینڈ؟ یس تو خود سے کیا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ اسے مغربی کلچر کہتے ہیں۔ یہ مغربی کلچر یہ ذلیل ہونے کی، اسی لیے میں آپ کو کیا بتاؤں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئے، لیکن اب کیا بھی اب پردے کی چیزش نہیں رہی۔ میں 9ویں کلاس کے لڑکا اور لڑکی کا نکاح پڑھایا، 9ویں کلاس کے لڑکا اور میں ہی نکاح پڑھایا ہوں۔ تم نہ کیا حضرت معلوم چکے تھے، میں ہی نکاح پڑھایا ہوں بھائی۔ کیوں؟ 4 مہینے کی وہ حمل سے تھی، ایسے ہی نکاح پڑھایا، یوں ہی چکے ایسے اٹھے بڑے نکاح نہیں پڑھائے۔ دونوں خامنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ حرام کو میں نے حلال کیا ہے، بس قانونی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہم نہیں قبول کرتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موبائل کی تباہ کاری کو سمجھو۔ پہلی بچیاں تھیں، کیسی معصوم تھیں، شادی سے پہلے ان کو سمجھانا پڑتا تھا، بیٹی دیکھو تم بیوی بن کر جا رہی ہو،
شوہر کے ساتھ کیسا رہنا، بیٹا دیکھ تیرا نکاح ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، سمجھاتے تھے لوگ، سمجھا کر کچھ نہیں معلوم رہتا تھا۔ ارے بھائی تم تعجب کرو گے، یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی سب بزرگان دین اور یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 20 سال سے جو بگاڑ پیدا ہوا، کیا پچھلی 2000 سال میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا؟ کیوں؟ حال میں کچھ نہیں پتا رہتا تھا۔ ارے شادی کے وقت ڈر جاتے تھے، شادی ہو گئی ڈر جاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک خاتون کے سلسلے میں ان کا جب انتقال ہوا تو کہنے لگی میری بیگم اتنی شرمیلی، مولانا اتنی شرمیلی، 6 مہینے تک وہ چہرہ دکھانے کو تیار ہوئی ہی نہیں، شادی ہو کو اتنی شرمیلی۔ اور یہاں گاؤں گلی والے پورا ایڈریس بولتی، فوٹو دکھائی تو یہ فوٹو دکھا کو یہ بچی کہاں ہے اگر کو پوچھو، خالی پورے گاؤں گلی والے ایڈریس بول ڈالتے ہیں، انہیں وہاں ہے کہ وہ چن کھا لے کے پھرتے دیکھے نا انہوں سے بھی، گاؤں گلی سے بھی۔ تو ہم اپنے علاقے کی بات کہہ رہے ہیں۔ شادی کے دن محلے والوں کو پتہ چلتا تھا، ارے یہاں شادی کے لائق بیٹی تھی کیا، یہاں شادی کے لائق بیٹی، یہ سب ہمارے گاؤں کا حال نہیں تھا بھی پہلے؟ کیا تھا؟ شادی کے دن معلوم ہوتا یہاں اتنی کون سی بچی، ارے بھئی شادی کے لائق بچی ہے، گھر میں تھی کیا، پڑوسیوں کو معلوم نہیں نا۔ عورتوں سے پردہ کراتے تھے، مردوں سے تو بہت دور کی بات، عورتوں سے۔ کتنے ایسے گھرانے ہم جانتے ہیں جہاں پر عورتیں جا کر کئی سال اجتماع کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں ایک ایسی بچی بھی ہے جو شادی کے لائق ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سدھاریں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ہم لوگ وہ ماحول لا سکتے ہیں، وہ حیا لا سکتے ہیں، وہ تقوی لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اپنے گھر کو پابند بنانا، باحیا بنانا، جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسا پیڑا ویسی روٹی، جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اب ماں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، باپ کیا کرے گا؟ باپ کیا کر سکتا ہے؟ بولو باپ کو غصہ آئے گا، مارے گا، مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا فنصح لہن یا عمر نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت کرو، تمہاری نصیحت کی وجہ سے یہ بدل جائے گی۔ نصیحت کرو عمر، نصیحت کرو۔ اس لیے آج جو تمہیں جوڑا گیا ہے اس بات کی نصیحت کے لیے کل کا دن مرنا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں کے جوانی کی حرکتوں کی وجہ سے بڑے ہو کر شرمندہ ہوئے۔ میں آپ کو ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، کتنے ایسے بیٹے ہیں جو اپنی ماں کی جوانی کی حرکتوں کی وجہ سے بڑے ہو کر شرمندہ ہوئے۔ کیا میں تمہیں ایسے حرکتاں کرے گا تنا فلاں چھیڑ رہی، انہیں فلاں کا بیٹا، اور ایسی باتیں، گندی باتیں جو بیٹا سن نہیں سکتا۔ کیوں؟ ماں کی بے حیائی کا نتیجہ ختم نہیں ہوتا، نسل ہاں نسل تک بے عزتی کو موڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے حالات میں تبدیلی لاؤ، موبائل پر کنٹرول لاؤ، اپنوں سے۔ اسی لیے دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کیا کرو، اس میں سے ایک جب لڑکی بالغ ہو جائے شادی میں تاخیر مت کرو، نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں تاخیر مت کرو، جنازہ کسی کا انتقال ہو جائے تدفین کرنے میں تاخیر مت کرو، تو اس میں سے بیٹی جب بالغ ہو جائے شادی میں تاخیر مت کرو، تاخیر مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تاخیر کرنے کی عادت پڑ گئی، اور تاخیر کیوں ہے؟ جہیز۔ سب سے پہلے میں خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جہیز اس کا خاتمہ کرو۔
مرد حضرات سے زیادہ عورتیں سب سے زیادہ مطالبہ کرتی ہیں، کیا لائی تیرے ماں کے گھر سے، کیا لائی تیرے ماں کے گھر سے. جیسے تم اپنے بیٹے کے نکاح کردہ بہو کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہو، جہاں تمہاری بیٹی جائے گی وہاں اس کے ساتھ وہی رویہ کیا جائے گا. جس گھر میں بیٹیوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، علماء نے کیا فرمایا، جس گھر میں بہوؤں کو عزت دی جائے اس گھر کی بیٹیاں جہاں بھی جائے گی عزت کے ساتھ جیے گی. یہ اصول ہے، جس گھر کی بہوؤں کو عزت دی جائے اس گھر کی بیٹیاں جہاں بھی جائے گی عزت کے ساتھ جیے گی، اور جس گھر کی بہوؤں کو ستایا جائے اس کی بیٹیاں جہاں بھی جائے گی ستائی جائے گی. کما تدین تدان. اس لیے میں تمام خواتین سے، ساسوں سے کہتا ہوں، بہوؤں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. بیٹی سوئی تو بیچاری تھک گئی، بہو سوئی تو مستی. کتنی مستی ہے دیکھ، 7 بج کو بھی چانی بنائی، وہ بیٹی سوئی تو پاپو بیچاری کیا ہوئی کہ سوری. ماں جا کر بنا لے کر آ کر بیٹی کو پلاتی ہیں. کیوں؟ وہی کبھی زندگی میں اپنے بہو کو پلایا؟ ایک مرتبہ تو چائے. بہو کو، بیٹیوں کو تو زندگی بھر پلاتی رہی، شکایت نہیں پلا سکتے، شکایت بھی تو مت کرو، اس کے بھی تو حالات سوچو. سر میں درد تمہاری بیٹی کو آ سکتا ہے، کیا یہ بہو کیا فرشتہ ہے کیا سر میں درد نہیں آنے کے لیے؟ اسے بھی آ سکتا ہے. اسی طرح بہویں، وہ اپنے ساس کو ساس نہ سمجھے، مائیں سمجھیں. جس طرح تم اپنی ماں کو ماں سمجھ کر اسے عزت دینا، اسے خدمت کرنا سعادت سمجھتی ہو، اس کا حق سمجھتی ہو، اسی طریقے سے تمہارے ساسوں کو بھی عزت دیا کرو. جب تمہاری بہویں آئیں گی وہ تمہیں عزت دیں گی. ایک گھرانہ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، ساس بہو کے درمیان ایسی ملاپ اور ایسی محبت، جہاں بھی وہ جاتے ہیں لوگ یوں سمجھتے تھے یہ ماں بیٹی ہے، ماں بیٹی ہے، ماں بیٹی ہے. حالانکہ بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ ماں بہو ہے، ماں بیٹی نہیں ہے. ایسی ملنسار خاندان بھی ہیں دنیا میں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نیت کریں، سدھریں، دھیرے دھیرے سدھریں. پمبا کجا کجا نہ ہماتن تار تار شد. ارے بھئی بدن میں 1-2 سوراخ رہے تو بند کر سکتی، پورا بدن چلنی ہو جائے اور کفنت پہنانا سو. اس طرح 1-2 سوراخ زندگی میں رہی تو یہ سوراخ بند کرو، وہ سوراخ بند کرو، یہ سوراخ بند کرو. ہماتن تار تار شد. کون سی کمی کے بارے میں بیان کریں؟ اور آج کل تو ہم لوگوں نے بڑی محنت کرنے کے بعد برسی کو ختم کیا. ہر جگہ سے ماشاءاللہ سالانہ فاتحہ ختم ہوا، ڈیتھ ڈے، یہ ڈیتھ ڈے ختم ہوا، اور بعض خواتین برتھ ڈے منانا شروع کر دیے. اللہ اللہ بول کر ڈیتھ ڈے کو ختم کیے. یہ رسم ختم ہوا اور دوسرا رسم شروع ہو گیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ برتھ ڈے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس برتھ ڈے میں صرف دعا دے سکتے ہیں، سلام علی یوم ولدت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلامتی ہو مجھ پر، یعنی دعا. اور یہ فرمایا جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. کہا جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام، جس دن میں مروں گا اس دن مجھ پر سلام، جس دن مجھے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا یعنی حشر کا میدان، اس دن بھی مجھ پر سلام. برتھ ڈے کوئی چیز نہیں، اور یہ رسم ہے. کس کا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کیا. کیوں؟ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس، اور تم لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا. اور آج کل اس میں تمام بیانات میں کہتا ہوں میلاد النبی منانا ناجائز ہے. سیرت النبی مناؤ، میلاد النبی نہیں. کیوں؟ دیکھو غور سے سنو، جس دن تم میلاد النبی مناتے ہو وہ دن کون سا ہے بھائی؟
12 ربیع الاول. اور اللہ کے رسول کی وفات کی تاریخ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول. بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت اس کو کہا جائے گا جو سرکار کے وفات کے دن میں خوشیاں منائے. یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. حضور کی وفات کا دن 1000% مورخین متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن جس پر 25% مورخین کہتے ہیں 12 ربیع الاول، لیکن وہ 12 ربیع الاول کو جس دن تم لوگ خوشیاں منا رہے ہو وہ دن تو اللہ کے رسول کا انتقال کا دن ہے. مدینے میں آنسوؤں کا سمندر جس زمانے میں بہا تھا وہ دن 12 ربیع الاول. جس زمانے میں حضرت عثمان بے ہوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دن 12 ربیع الاول. حضرت علی نے 12 مرتبہ سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، وہ دن 12 ربیع الاول. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے. اگر کوئی کہا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا گردن اڑا دوں گا، موسیٰ علیہ السلام جیسے طور پر گئے تھے اس طرح میرے نبی گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے. وہ دن کون سا؟ 12 ربیع الاول، جس دن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو تھام کر بٹھایا اور یوں کہا جبار خوان فی الاسلام جبار فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام. اے عمر بڑے بہادر بن رہے ہو، اسلام میں تو بڑے بزدل بن رہے ہو، اور تم زمانے جاہلیت پہ بڑے بہادر تھے، یہی ہے تمہارا رویہ، بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا. وہ دن کون سا؟ 12 ربیع الاول، جس دن پوری امت کو تسلی دے کر حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. یہ کون سا دن تھا؟ وہ دن 12 ربیع الاول، جس دن مدینے کے لیے ناقابل برداشت ماتم کا دن بن گیا تھا. تمام جگہوں سے چیخیں رونے کی آوازیں نکلی. وہ دن 12 ربیع الاول، اور تم لوگ بے شرم اس دن حضور کی میلاد مناتے ہو. شرم نہیں ہے؟ ارے بھائی شرم آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اسی لیے ہمارے یہاں نہ حضور علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے نہ حضور علیہ السلام کے وفات کی تاریخ ہے. جب وفات بے چین کرے برتھ ڈے قابو کرے، جب برتھ ڈے خوشی منانے کو کہے ڈیتھ ڈے قابو کرے. یہ اللہ کی سنت. اس لیے ہمارے یہاں برتھ ڈے ہی نہیں، برتھ ڈے نصارہ، کرسمس یہ عیسائیوں کی سنت ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور ہم لوگ مسلمان عیسائی ہیں. کیک کاٹنا، موم بتی رکھنا، چڈی بھی پہن لیو، جھڑا کی سکا تمہیں بھی بن جاؤ. جب ایک حرکت کر رہے ہیں دوسری حرکت بھی کرو. بھائی شرم نہیں آتی؟ اتنے ہی پیسے صدقہ کرو. یا اللہ بچے کی اس کی زندگی میں علم، عمل، تقوی، طہارت، اس کی زندگی میں اچھائیاں، اس کے اچھے اخلاق کے لیے یا اللہ میں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بھائی کون منع کرتا؟ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کیک وغیرہ کاٹنا؟ اس لیے اس کا خاتمہ کرو. آئندہ کوئی نہیں منائے گا، اور اگر منائے تو بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ جیسے کرنول میں لوگوں نے جب کہا نکاح کا کھانا نہیں بنے گا، لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں نکاح کا کھانا بنے گا. تو کیا کہا؟ جہاں جہاں نکاح کا کھانا بنے گا وہ کھانا مدرسے کو شفٹ کر دیا جائے گا. ایک ٹیم تیار کر دی گئی، باقاعدہ تمام مسجدوں میں لیٹر دے دیے گئے. نکاح کا کھانا جب آیا تو فوراً کیا ہوا؟ سیدھا اٹھائے، اٹھا کر دیگ رکھے اور لے کر سیدھا مدرسے کو چل دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. پھر کیا ہوا؟ جس وقت جا کر تقسیم کر دیا اس دن سے نکاح کا کھانا پکنا بند ہو گیا، ولیمے کا کھانا صرف بنتا تھا. سمجھے بھائی؟ اس طرح ہم بھی جہاں جہاں برتھ ڈے منائیں ان کو سمجھاؤ بھائی نہیں، برتھ ڈے ہمارے یہاں نہیں منائے جاتے.
اور مردوں سے کہتا ہوں 10 پیسے مت دو ماں. آواز نہیں آ رہی؟ یہاں اتنی آواز گونج رہی نا بھائی.